وحی آیا ہے، لیکن وہ وحی نبوت اور ہے. وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا. رؤیا صالحہ، سچے خواب، جس کو حضور نے فرمایا نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے، ان کا دروازہ بھی بند نہیں ہے. تو وحی ہے، القاء ہے، یہ الہام ہے، اور اسی طرح جو سچے خواب ہیں، رؤیا صادقہ، یہ سلسلہ ہے. وحی نبوت کی کھڑکی بند ہو چکی. تو یہ گویا کہ اللہ سے لینے والی شے ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں. یہ حضور پر کمال نبوت کا مظہر اول ہے. مظہر دوم، دین حق کی تکمیل. دیکھیے دین حق میں ارتقا ہوا ہے رفتہ 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 رفتہ. وہ کیوں ہوا؟ جیسے انسان کی جو معاشرتی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، اس میں ترقی ہوئی. ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد تھے جو غاروں میں رہتے تھے. ابھی نہ مکان بنانا آتا تھا نہ کچھ اور، غاروں میں رہ رہے. تو ہر شخص جس غار میں بیٹھا بس اس کا مالک ہے. وہاں کسی حکومت کا کوئی تصور نہیں، کوئی قانون نہیں، کچھ نہیں. آئی ایم دی منارک آف آل، آئی سروے. میں تو بس یہاں کا مطلق مالک ہوں، مختار ہوں. لہذا کسی بھی اجتماعی نظام کا کوئی سوال نہیں تھا. اس سے آگے بڑھے تو قبائلی نظام دنیا میں قائم ہوا. ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا سردار ہے. اب تمہیں سردار کی بات ماننی ہے، اس کا حکم واجب التعمیل ہے. اور دیکھو تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اس قبیلے کا رواج یہ ہے، اس کی تمہیں پابندی کرنی ہوگی. ہماری روایات یہ ہیں، ان کی پابندی کرنی پڑے گی. تو اب ایک اجتماعی نظام دنیا میں وجود میں آیا، اور اس اجتماعی نظام کی وجہ سے جکڑ بندیاں شروع ہو گئی. تم یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے. یہ چیز جو ہے ہمارے قبیلے کی روایت کے مطابق ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کرو گے. تو یہ گویا کہ اگلی سٹیج تھی سوشل ایوولوشن کی، تمدنی ارتقاء کی. پھر ایسا ہوا کہ مختلف قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر ڈیرے ڈال دیے، شہر وجود میں آ گئے. جیسے مدینہ منورہ 5 قبیلے آباد تھے. مکہ مکرمہ میں صرف ایک قبیلہ تھا، قریش. وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا، یا قرشی کا غلام، اور یا قرشی کا حلیف بن کر کوئی شخص آئے اس کے پاس ٹھہرے تو ٹھہر سکتا ہے، ورنہ کوئی وہاں پہ رہ نہیں سکتا تھا. وہ ایک قبیلے کا ون ٹرائب سٹی تھا مکہ مکرمہ. مدینہ منورہ اسی وقت دنیا میں موجود تھا. دونوں جو ہے بر وقت دونوں کے دونوں جو ہے ایک ساتھ ساتھ دنیا میں تھے. وہاں پہ 5 قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج کے. تو یہ قبائل وہ ہیں کہ جو قدیم عرب یمن سے آ کر آباد ہوئے ہیں. جب سیل عرم آیا ہے اور تباہی ہوئی ہے تو وہاں سے آ کر یہ 2 قبیلے یہاں آباد ہو گئے، اور یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے کہ یہاں پر آ کر آباد کیا ہے مدینے کو. پھر یہ ہے کہ یہود کے قبائل 3 آ کر آباد ہو گئے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو 5 قبیلوں کا ایک شہر ہو گیا. یہ گویا کہ تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے ایک قدم آگے تھا. اس کے بعد ایک مرحلہ آیا، اور وہ ہے عظیم امپائرز قائم ہو گئی. دی پرشین امپائر، سلطنت فارس، سلطنت کسری عظیم، یہ سلطنت روما عظیم سلطنت، 3 بر اعظموں پر محیط پھیلی ہوئی. مشرقی یورپ سارا، مغربی ایشیا سارا، اور شمالی افریقہ سارا. یہ ایک عظیم مملکت تھی. جیسے کہ بعد میں اسی طرح سے سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ بھی اسی طرح 3 بر اعظموں پر محیط تھی. تو جب سلطنت فارس اور سلطنت روم وجود میں آ گئے دنیا میں، اب یہ ہے کہ انسان کی تمدنی زندگی اس انتہا کو پہنچ گئی. اب ایک نظام ہے، ایک بادشاہ ہے. بادشاہ نے فوجیں رکھی ہوئی ہیں، بادشاہ نے محل بنائے ہوئے ہیں. ان محلوں کے اندر عیش ہو رہا ہے، عیش و طرب کی محفلیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ناؤ نوش ہو رہا ہے. اب یہ کہ کسان محنت کرتا ہے، یا کوئی اگر کسی کھگے پر بیٹھا ہوا اور جلاہا جو ہے وہ کپڑا بن رہا ہے تو محنت اس کی ہے، اس سے ٹیکس لیا جائے گا. کسان محنت کرے گا، اس سے لگان لیا جائے گا. تو محنت کرو، آدھا تمہارا ہے، آدھا ہم لے جائیں گے. اور وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز، جاگیردار، وڈیرے، جو لارڈز اینڈ بیرنز، یورپ کے اندر لارڈز اور بیرنز کہلاتے تھے. ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے سلطنت مغلیہ میں 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، یہ منصبدار تھے. یہ کیا تھے؟ بڑے بڑے جاگیردار تھے. تو وہ کسانوں کی محنت میں سے، ان کے خون پسینے کی کمائی میں سے اپنا حصہ بھی وصول کرتے تھے اور عیش کرتے تھے، اور پھر بادشاہ کو بھی بھیجتے تھے اور بادشاہ عیش کرتا تھا. اگر کہیں کوئی کسان بغاوت کریں گے تو بادشاہ کی فوجیں ہیں آ کر کچل دیں گے. اگر کوئی ٹیکس دینے سے انکار کرے گا کوئی جلاہا
تو بادشاہ کی فوجیں آئیں گی اور اس کو وہ برباد کر دیں گی۔ یہ نظام جب قائم ہوا ہے تو یوں سمجھیے کہ انسانی اجتماعیت اپنے عروج کو پہنچ گئی اور اس میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ یہ ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، محنت غریب کی ہے، عیش جاگیردار کر رہا ہے، خون پسینہ اس کا ہے، جو بھی ہے کاشتکار ہے، جو بھی سندھ میں جنہیں ہاری کہتے ہیں، محنت ان کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مئی اپریل کے مہینوں میں فصل کٹتی ہے، کیا حال ہوتا اس وقت گرمی کا، کتنا حبس ہوتا ہے فصل کے اندر، جہاں فصل میں جا کر وہ کاٹتے ہیں، پسینے میں نہائے ہوئے، ساری محنت ان کی ہے، حل انہوں نے چلائے تھے، بیج انہوں نے ڈالا تھا، کھیت سیراب انہوں نے کیا تھا، آدھا اس میں سے جاگیردار لے گیا۔ اس کے بچے انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کوٹھیاں بنا رکھی امریکہ میں، برطانیہ میں، گرمی ہوئی اور چلے گئے، وہاں پر عیش کر رہے ہیں، اور یہاں گرمی میں کسان جو ہے اپنے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس پر عیش کر رہے ہیں کون؟ جاگیردار، بڑے بڑے جو آپ کے لارڈز ہیں، فیوڈل لارڈز ہیں۔ یہ ظلم جب انتہا کو پہنچ گیا اور انسانی اجتماعیت جو ہے وہ فاسد ہو گئی، ظالم ہو گئی، ریپریسو ہو گئی اور ایکسپلائٹیٹو ہو گئی، لوگوں کا استحصال ہونے لگا، اب ایک سچے دین کی ضرورت تھی، ایک کامل نظام زندگی جس میں عدل ہو، انصاف ہو، غریب کے حقوق بھی پورے ادا ہو رہے ہوں، ہر طبقے کے لیے اس کے حقوق ہوں، اور ان کی ضمانت جو ہے وہ ریاست دے، وہاں بادشاہ نہ ہوں بلکہ ابو بکر اور عمر ان کی طرح پر درویش بادشاہ ہوں، جن کا کوئی محل نہیں تھا، جن کے کوئی کوٹھیاں نہیں تھی، جو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، جو چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، اور وہ تھے جن کے ہاتھ میں حکومت تھی۔ یہ نظام پھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کامل کر دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تکمیل دین جو ہے یہ تکمیل نبوت کا دوسرا بڑا مظہر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، اور بدین الحق، سچا دین، دین حق، اللہ کا دین۔ اس کی اپنی ایک سیاست ہے، اپنی ایک معاشرت ہے، اس کا اپنا ایک معاشی نظام ہے، عادلانہ ہے، اس میں کوئی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عام مسلمان ٹوک سکتا تھا، ایک مجمع میں خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ آپ کا کرتا کہاں سے وجود میں آ گیا؟ یہ کرتا جو آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور مال غنیمت میں سے ہر مسلمان کو برابر حصہ ملا تھا، جتنا ٹکڑا ہر ایک کے حصے میں آیا تھا اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہیں بھی ہمیں طویل القامت انسان، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ معلوم ہوا جس کو ہم کہیں گے دیر سم تھنگ رانگ سم ویئر، کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، آپ نے شاید خیانت کی ہے، اپنے لیے مال غنیمت میں سے حصہ زیادہ لے لیا ہے، ایکسپلین کیجئے مجمع عام کے اندر۔ اور یہ عمر کون ہے جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرا رہے ہیں، جن کا جو ہے دبدبا اس وقت کی دنیا پر کتنا ہے، وہ ہے یہ عمر، اور اس کو ایک عام آدمی جو ہے کھڑے ہو کر ٹوک رہا ہے۔ جواب دیجئے، آپ غصے نہیں ہوئے؟ آپ نے یہ نہیں کہا یہ میرا نجی معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ نہیں، آپ نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ تم اس کو بیان کرو۔ انہوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دے دیا تو اس سے آپ کا یہ کرتا بنا ہے۔ اس پر پھر انہوں نے کہا، اور یہ کون تھے؟ سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، لیکن یہ سنتے ہی کہا، الآن نسمع ونطیع، اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ جو شک پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، آپ کی طرف سے وضاحت آ گئی، اب آپ جو حکم دیں ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ گویا کہ وہ اپوزیشن نہیں تھی وہاں کہ ہر حال میں اپوز کرنا ہے، حکومت کی طرف سے صحیح بات آئے تب بھی اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کی ٹانگ گھسیٹنی ہے ہر حالت میں، یہ نہیں، یہ آج کی شیطانی جمہوریت ہے۔ وہاں جمہوریت بہترین شکل میں تھی کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے۔ حضرت عمر نے ایک آرڈیننس نافذ کر دیا کہ آج کل یہ مہر بڑے بڑے باندھنے لگے ہیں لوگ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے زیادہ مہر نہیں باندھا جائے گا شادی میں۔